السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیئر مارکیٹ کے متعلق ایک سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میں پہلے نہیں جانتا تھا کہ انٹرڈے ٹریڈنگ شیئر مارکیٹ میں حرام ہے، اور انٹرڈے ٹریڈنگ شروع کرنے سے پہلے اپنے یہاں کے مفتی صاحب سے میں نے پوچھا بھی تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ جائز ہے، شاید وہ پرانا بزنس سمجھے ہوں۔ میں نے انٹرڈے ٹریڈنگ شروع کیا اور تقریباً مجھے 80,000 کا نقصان ہوا، اس میں یہی ہوتا ہے۔ اور پھر مجھے معلوم پڑا کہ انٹرڈے ٹریڈنگ اسلام میں حرام ہے۔ میں اسلامی شیئرز اور انویسٹمنٹ میں ڈیل کرتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ اپنے پاس شیئرز کی ڈلیوری 3 دن بعد آتی ہے ڈیمٹ اکاؤنٹ میں، تو جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کو کیسے بیچ سکتے ہو، ہے نا۔ ان کو بہرحال بعد میں پتہ چل گیا۔ پھر میں نے انٹرڈے ٹریڈنگ تقریباً 8 مہینوں تک بند کر دیا، لیکن میں انٹرڈے کا نظریہ سمجھ گیا، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ انٹرڈے ٹریڈنگ جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور میں نے سوچا کہ یار جتنا نقصان ہوا ہے اتنا ریکور کر لیتا ہوں، پھر چھوڑ دوں گا۔ بس اسی نیت سے انٹرڈے ٹریڈنگ شیئر مارکیٹ کو شروع کیا تھا، اور اس میں مجھے 52,000 روپے کا فائدہ ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹریڈنگ کی وجہ سے جو 52,000 انکم ہوئی وہ میرے لیے جائز ہے، اور اگر نہیں تو براہ کرم اس کا حل بھی بتائیں، اور کیا یہ پیسہ میں اپنے بھائی کو دے سکتا ہوں، ہے نا، لیکن اس کی بیوی کے پاس نصاب جتنا سونا یا چاندی کا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے پوچھا ہے انٹرڈے ٹریڈنگ کے بارے میں۔ جو لوگ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگاتے ہیں یا شیئر مارکیٹ سے پیسہ کماتے ہیں تو ان کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے کہ شیئر مارکیٹ میں کس طرح سے انکم کرنا یہ جائز ہے اور کس طرح سے انکم کرنا ناجائز ہے۔ شیئر مارکیٹ میں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں پیسہ کمانے کے۔ اس میں سب سے آسان ہے کہ آپ یا تو پوزیشنل وے میں ٹریڈنگ کرو، آپ ہے نا، شیئرز خریدو، یا سوئنگ ٹریڈنگ کرو آپ، یعنی شیئرز خریدو اور جب ان کی پرائز بڑھ جائے تو آپ اس کو بیچ دو۔ یہ بالکل کلیئر ہے اور اس میں کوئی رسک بھی نہیں ہوتا، کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، ہے نا، یہ بالکل جائز ہے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے پیسہ کمانے کا شیئر مارکیٹ میں، انٹرڈے ٹریڈنگ، ہے نا۔ یہ صورت جو ہے وہ ناجائز ہے، یہ صورت بالکل ناجائز ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پریمیم خریدا جاتا ہے۔ آپ اس کو جب سمجھیں گے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے ہو، ہے نا۔ ایک پریمیم خریدا جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ بھیا اوپر جائے گا تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، نیچے جائے گا تو آپ کا اتنا نقصان ہوگا، ہے نا۔ تو اس میں نفع بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل جوئے کی طرح ہے، یہ بالکل جوئے اور سٹے کی طرح ہے کہ مان لیجیے آپ نے 100 روپے لگائے نا، سٹے میں ہوتا ہے نا کہ 100 روپے لگائے تو یا تو ڈائریکٹ 10,000 ملیں گے یا آپ کے 100 کے 100 ڈوب جائیں گے۔ تو بالکل ایسے ہی انٹرڈے میں ہوتا ہے کہ اگر یہ بڑا تو آپ کو اتنا فائدہ، 100 روپے آپ نے لگائے تو فائدہ ہوگا آپ کو 2-3 ہزار کا، 4 ہزار کا فائدہ ان لمٹ، ہے نا۔ اور اگر نیچے گیا تو نقصان بھی آپ کا ان لمٹ۔ تو یہی ان کے ساتھ ہوا۔ تو انٹرڈے ٹریڈنگ نہیں کرنا چاہیے۔ انٹرڈے ٹریڈنگ سے کمائی ہوئی جو ارننگ ہے وہ ناجائز اور حرام ہے، اسی لیے انٹرڈے ٹریڈنگ کے ذریعے پیسہ کمانا یہ ناجائز اور حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھائی نے جو سوال پوچھا ہے کہ ان کے 80,000 روپے کا نقصان ہو گیا تھا، پھر بعد میں جو ریکور ہوا وہ 52,000 ہوا، تو بھیا بہتر تو یہ ہے کہ یہ 52,000 بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، بغیر ثواب کی نیت سے کسی غریب کو دے دو، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال گنجائش اس کی نکلتی ہے کیونکہ آپ کو آلریڈی 80,000 روپے کا نقصان ہو گیا تھا، تو 52,000 روپے آپ کے ریکور ہو گئے، ہے نا۔ ابھی بھی تقریباً 28,000 روپے آپ کے نقصان میں ہیں، تو اس انکم کو آپ کے لیے رکھنے کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی یہ پروفٹ ہی پروفٹ ہے، مان لیجیے کسی نے 52,000 روپے کمائے، تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ چونکہ آپ کا نقصان ہو گیا 80,000 کا، تو 52,000 روپے ریکور ہو گئے، تو آپ اس کو رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو بھی صدقہ اور خیرات کر دو۔ تو بھائی یہ شیئر مارکیٹ کا ایک ضروری مسئلہ تھا۔ جو لوگ انٹرڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں، دیکھو پیسہ جو ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے جس میں اللہ برکت دیتا ہے، جس میں اللہ خیر دیتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے، وہ پیسہ بہت اچھا ہے۔ آدمی 1 کروڑ کمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فکریں اور اس کے اوپر پریشانی اللہ تعالیٰ 2 کروڑ کی کر دے، تو کیا فائدہ ہے ایسے پیسے کا؟ کیا فائدہ ہے ایسے پیسے کا کہ پیسہ تو آپ کے پاس بہت ہے، لیکن وہ کوئی بیماری ایسی ہے کہ ڈاکٹر کی دوائیاں آپ چلا رہے ہو لیکن وہ بیماری ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے؟ کیا فائدہ ہے ایسے پیسے کا کہ پیسہ تو بہت ہے لیکن ذہنی سکون آپ کو نہیں ہے؟ کیا فائدہ ہے ایسے پیسے کا کہ آپ کی فیملی میں جو ہے نا وہ آپس میں محبت نہیں ہے، آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مان رہی، ہزاروں آپ کے دشمن بن چکے ہیں؟ تو انٹرڈے ٹریڈنگ سے ایسا پیسہ کمانا جس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں کہ حلال
کمائیے، کم کمائیے، حلال کمائیے۔ حلال کے اندر ٹھیک ہے پیسہ تھوڑا سا دیکھنے میں کم ہے، لیکن برکت ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا، جو حرام کے کروڑوں روپے اگر آپ کے پاس ہوں اور حلال کے آپ کے پاس اگر 1000 روپے بھی ہو نا، تو اس 1000 میں حلال کی ایسی برکت ہے جو کروڑوں روپے میں آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ شیئر مارکیٹ میں انٹرڈے سے بچیے، اور جو جائز طریقہ ہے شیئر مارکیٹ سے کمانے کا، آپ شیئر خریدیے اور جب پیسے بڑھ جائیں تو شیئر کو بیچیے، آپ ہے نا، لانگ ٹائم انویسٹمنٹ کیجیے آپ۔ اور اس کو شیئر مارکیٹ میں پیسہ جو لوگ لگاتے ہیں کماتے ہیں، وہ اچھے طریقے سے شیئر مارکیٹ کا پہلے حلال حرام کے نظریے سے خوب اچھے طریقے سے سمجھیں آپ، اور ان مفتی صاحب سے سمجھیں جو اس فیلڈ میں تھوڑے سے ماہر ہوں، ہے نا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم مان لیجیے اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے تو ان کو پورا مسئلہ سمجھائیں کہ شیئر مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے جو مفتی صاحب ہوتے ہیں وہ ہمیں مسئلہ جو ہم نے پوچھا ہوتا ہے اس کو سمجھ کے بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال انٹرڈے ٹریڈنگ یہ ناجائز اور حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔